السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عمرہ کرتے ہوئے یا حج کرتے ہوئے خانہ کعبہ کے ارد گرد طواف کرتے ہوئے یا پھر خانہ کعبہ کی جو بیرونی صحن ہے اس میں نوافل ادا کرتے، قرآن پڑھتے یا مسجد الحرام کی بلڈنگز کو دیکھتے ہوئے جب ہم دیکھتے جاتے ہیں تو یوں دل کو سکون محسوس ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو ہم یوں جیسے فتح مکہ والے دن کی سچویشن میں کی ٹائم پہ لے جاتے ہیں۔ یوں فیلنگ آتی ہے جیسے ہم نے جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن مکہ فتح کیا تھا تو آپ کس طرح مکہ میں تشریف لائے تھے اور کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا تھا۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ فتح مکہ والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ایٹیٹیوڈ تھا، کیا خوشی تھی اور آپ کی کیا عاجزی اور انکساری تھی۔ یہ جو ہے یہ 10 رمضان سن 8 ہجری کی بات ہے، تو اپنے آپ کو وہیں لے چلتے ہیں کہ 10 رمضان 8 ہجری میں کیا ہوا تھا، کیونکہ ہم سارا کچھ جو ہے وہ اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق کرتے ہیں نا، تو ہمیں اللہ کے نبی کے وہ سب تمام واقعات ہمیں ذہن نشین ہونے چاہیے، اور جو ہی ہم خاص کر ان مقامات پر پہنچتے ہیں تو وہ سارے کے سارے واقعات یوں ایسے آپ کی نظروں کے سامنے آنے لگ جاتے ہیں۔ تو آئیے ہم اس کی یاد دہانی کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 رمضان سن 8 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ چھوڑ کر مکے کا رخ کیا، اور آپ کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام تھے۔ یہ آگے اور تھوڑی سی ڈیٹیل ہے کہ آپ چلتے جا رہے تھے، اور پھر جب ابو سفیان جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ان کے ساتھ آپ نے کیا بات کی۔ ابو سفیان نے کہا کیا بات ہے، اس نے کہا کیا ترکیب ہے، میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ حضرت عباس نے کہا اگر وہ تمہیں پا گئے تو تمہاری گردنیں مار دیں گے، لہٰذا اس خچر پر پیچھے بیٹھ جاؤ، میں تمہیں رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلتا ہوں۔ چنانچہ ابو سفیان پیچھے بیٹھ گیا۔ جب حضرت عمر بن خطاب کے پاس سے گزرا تو انہوں نے دیکھا تو کہا ابو سفیان اللہ کا دشمن، اللہ کی تعریف ہے کہ اس نے بغیر کسی عہد و پیمان کے تجھے ہمارے قابو میں کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑ لگائی اور حضرت عمر سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ پھر حضرت عمر وہاں پہنچے تو انہوں نے پہنچتے ہی کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ابو سفیان کی گردن مارنے کی اجازت دی جائے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے اسے پناہ دے رکھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک پکڑ لیا اور کہا آج رات میرے سوا کوئی اور آپ سے سرگوشی نہ کرے گا۔ حضرت عمر نے بار بار اجازت چاہی لیکن رسول اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر حضرت عباس نے کہا اسے اپنے ڈیرے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے کہا کہ آپ اسے اپنے ڈیرے پر لے جاؤ، صبح میرے پاس لانا۔ اور پھر اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ صبح اس کو لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ اب بھی تم نہیں مانتے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں؟ تو اس نے کہا ہاں آپ بہت بردبار ہیں، بہت کریم ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب بھی وقت ہے، تم جان جاؤ کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو ابو سفیان نے کہا اس کے متعلق میرے دل میں کوئی کھٹک نہیں ہے۔ اس پر حضرت عباس نے کہا اس سے پہلے کہ تمہاری گردن ماری جائے اسلام لاؤ۔ چنانچہ ابو سفیان مسلمان ہو گیا اور حق کی شہادت دی۔ اور آپ نے فرمایا حضرت عباس نے کہا کہ ابو سفیان اعزاز پسند ہے، اسے کوئی اعزاز دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جو ابو سفیان کے گھر میں گھس جائے اسے امان ہے، اور جو اپنا دروازہ اندر سے بند کر لے اسے بھی امان ہے۔ اس طرح کرتے کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پہنچے، کہاں تک پہنچ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ ڈائلاگ ہی ہو رہا تھا حضرت عباس کا اور حضرت ابو سفیان کا۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ بھلا آج تو تمہارا جو بھتیجا ہے وہ بڑے طاقت کے ساتھ آیا، اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا۔ یہی باتیں آپس میں کر رہے۔ حضرت عباس نے کہا اور ابو سفیان نے کہا کہ بھلا ان سے محاذرہ کی کسے طاقت ہے، تمہارے بھتیجے کی بادشاہ تو بڑی ہو گئی ہے۔ حضرت عباس نے کہا یہ نبوت ہے۔ اس نے کہا اب تو جی ہاں ہے۔ اور پھر اس نے رسول اللہ علیہ وسلم کو حضرت سعد کی بات بتلائی۔ آپ نے فرمایا سعد نے غلط کہا، آج کعبہ کی تعظیم کی جائے گی، آج کعبہ کو غلاف پہنایا جائے گا اور پرچم حضرت سعد سے لے کر ان کے صاحبزادے قیس کے حوالے کیا جائے گا۔ تو یہ سارا کچھ کرتے کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سورت فتح کی تلاوت کرتے ہوئے مہاجرین و انصار کے جلو میں مسجد حرام کے اندر داخل ہوئے، حجر اسود کو چوما اور بیت اللہ کا طواف کیا۔ آپ حالت احرام میں نہ تھے، اس وقت بیت اللہ کے گرد 360 بت تھے۔ آپ ایک لکڑی سے جو آپ کے ہاتھ میں تھی انہیں کچوکے لگاتے جا رہے تھے اور فرماتے جا رہے تھے
جا الحق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل چلا گیا، یقیناً باطل جانے ہی والا ہے۔ جا الحق و ما یبدئ الباطل و ما یعید، حق آ گیا اور باطل کی چلت پھرت ہو گئی۔ اس ضرب سے بت اپنے چہروں کے بل گرتے جا رہے تھے۔ کعبہ کی تطہیر اور اس میں نماز۔ جب آپ طواف سے فارغ ہو گئے تو عثمان بن طلحہ کو بلا کر ان سے کعبہ کی کنجی لی اور اسے کھولنے کا حکم دیا، پھر اس میں جو بت تھے انہیں نکلوا کر تلوا دیا اور جو تصویریں تھیں انہیں مٹوا دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ بن زیاد اور بلال رضی اللہ عنہما اندر داخل ہوئے اور دروازہ بند کر لیا، پھر دروازے کے مقابل کی دیوار کے رخ سے 3 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہوئے، اپنے بائیں 1 ستون اور دائیں 2 ستون اور پیچھے 3 ستون کیے اور 2 رکعت نماز ادا کی۔ پھر بیت اللہ میں گھوم کر اس کے اطراف میں اللہ کی تکبیر و توحید کے کلمات کہے۔ اتنا یہ سارا کچھ سن کے آپ وسلم کو جب ہم خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں تو ساری ایک تو سب سے پہلے جو ہے وہ اللہ کی معرفت آتی ہے کہ اللہ کتنا عظیم رحیم کریم اور ایسی ہستی ہے کہ بس ہم تو اس کے سامنے مٹی جائیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دل میں اتنی محبت اجاگر ہوتی ہے، اتنی ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا یہ دین ہم تک پہنچانے میں کتنی زیادہ اللہ کے کلمے کے بلندی کے لیے کتنی زیادہ ایفرٹ اسٹرگل و جد و جہد کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا، قریش مسجد حرام میں صفیں لگائے کھچا کھچ بھرے تھے۔ آپ نے دروازے کے دونوں بازو پکڑ کر ایک بلیغ خطبہ دیا جس میں اسلام کے بہت سے احکام بیان کیے، امور جاہلیت کو ساکت کیا اور اس کی نخوت کے خاتمے کا اعلان کیا۔ پھر فرمایا قریش کے لوگوں تمہارا کیا خیال ہے، میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ انہوں نے کہا اچھا آپ کریم بھائی ہیں۔ انہوں نے آپ سے ایکسپیکٹ ہی متوقع یہ کیا کہ آپ اچھا سلوک کریں گے، آپ کریم بھائی ہیں، کریم بھائی کے صاحبزادے ہیں۔ آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم طلقاء، آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ پھر نیچے تشریف لا کر مسجد حرام میں بیٹھے، کنجی عثمان بن طلحہ کو واپس کی اور فرمایا، اور یہ کنجی ابھی تک بھی اسی خاندان کے پاس ہے، عثمان بن طلحہ کے خاندان کے پاس ہے، اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لے لو، تم لوگوں سے اسے وہی چھینے گا جو ظالم ہوگا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پر تشریف لائے اور اتنا اوپر چڑھے کہ بیت اللہ کو دیکھ سکیں، پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ اس کے بعد لوگوں سے اسلام پر بیعت لی۔ اس دن ابو بکر رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحافہ بھی مسلمان ہوئے اور ان کے اسلام لانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی۔ پھر مردوں کے بعد آپ نے اس بات پر عورتوں سے بیعت لی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، چوری نہ کریں گی، زنا نہ کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی اور اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان سے گھڑ کر کوئی بہتان نہ لائیں گے اور کسی بھلی بات میں آپ کی نافرمانی نہ کریں گی۔ اس دن بیعت کرنے والی عورتوں میں ابو سفیان کی بیوی ہند بن عتبہ بھی تھیں، وہ نقاب لگا کر اور بھیس بدل کر آئی ہوئی تھی۔ دراصل حضرت حمزہ کی لاش کے ساتھ انہوں نے جو حرکت کی تھی اس وجہ سے انہیں اپنی جان کا ڈر تھا، اور جب ان کی بیعت پوری ہو چکی تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، روئے زمین پر کوئی خیمہ ایسا نہ تھا جس کا ذلیل ہونا مجھے آپ کے خیموں سے بڑھ کر پسند رہا ہو، اور اب روئے زمین پر کوئی خیمہ ایسا نہیں ہے کہ اس کا عزیز ہونا مجھے اس کے خیمے والوں سے بڑھ کر پسند ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا حکمت دیکھیں اور برداشت دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت کے بارے میں فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، معاملہ بالکل ایسا ہی ہے۔ اتنا تحمل، اتنی بردباری، اتنی نرمی اور اتنا عفو و درگزر یہ ہمیں اپنے نبی کی ہستی میں نظر آتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں کو آپ کی بات پہنچا رہے تھے اور آپ کی طرف سے بیعت بھی لے رہے تھے۔ عورتوں سے مسافہ کے بغیر صرف کلام کے ذریعے بیعت ہوتی تھی۔ بعض لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت پر بیعت کرنے آئے اور آپ نے فرمایا اہل ہجرت کا اجر لے گئے، فتح مکہ کے بعد مکہ سے ہجرت نہیں، البتہ جہاد اور نیت ہے، اور جب تم سے جنگ میں نکلنے کے لیے کہا جائے تو نکل پڑو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کچھ اکابر مجرمین کے خون رائگاں قرار دیے اور حکم دیا کہ اگر وہ خانہ کعبہ کے پردے سے لٹکے ہوئے پائے جائیں تو بھی ان کی گردن مار دی جائے۔ اس کی وجہ سے زمین اپنی کشادگی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی۔ اب ان میں سے بعض پر تو کلمہ عذاب برحق ہوا اور وہ مارے گئے، اور بعض پر اللہ کی عنایت ہوئی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ ان میں جو کچھ مارے گئے ان میں ابن خنطل، مقیس بن سبابہ، حارث بن نفیل اور ابن خطلل کی ایک لونڈی، اور کہا جاتا ہے کہ حارث بن طلاتل خزائی اور ام سعد کو بھی مارا گیا، جبکہ ام سعد کے بارے میں احتمال ہے کہ وہی ابن خطل کی لونڈی رہی ہو۔
لہٰذا کل 5 یا 6 افراد ہوئے رہے وہ لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا، یعنی جو پہلے بھاگ یا چھپ گئے پھر ان کے لیے امان حاصل کی گئی وہ آ کر مسلمان ہو گئے۔ ان میں یہ تھے عبداللہ بن سعد، اکرمہ بن ابی جہل، حبار بن اسود وغیرہ، اور کعب بن زہیر اور وحشی بن حرب اور ابو سفیان کی بیوی ہند بن عتبہ بھی، کل 7 افراد تھے۔ کچھ اور لوگ اپنی جان کے خوف سے چھپ گئے تھے، حالانکہ ان کے خون رائے گاں قرار نہ دیے گئے تھے۔ وہ کون تھے؟ وہ تھے صفوان بن امیہ، زہیر بن امیہ۔ پھر آپ نے فتح کی نماز پڑھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کے وقت ام ہانی بنت ابی طالب کے گھر میں داخل ہوئے اور غسل کر کے 8 رکعت فتح کی نماز پڑھی۔ ہر 2 رکعت پر سلام پھیرا۔ ام ہانی نے اپنے 2 دیوروں کو پناہ دے رکھی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ انہیں قتل کرنا چاہتے تھے۔ ام ہانی نے پوچھا، رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے تم نے پناہ دی ہے اسے ہم نے پناہ دی ہے۔ کعبے کی چھت پر نماز ظہر کا وقت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا اور انہوں نے کعبہ کی چھت پر اذان دی۔ یہ غلبہ اسلام کے اعلان کا ہم معنی تھا، اور یہ جس قدر مشرکین کو ناگوار تھا اسی قدر مسلمانوں کے لیے خوشگوار تھا۔ والحمدللہ رب العالمین۔ مکہ میں جب مکہ کی فتح مکمل ہو چکی تو انصار کو اندیشہ ہوا کہ کہیں رسول وسلم وہیں مقیم نہ ہو جائیں، کیونکہ یہ آپ کا اور آپ کے خاندان اور قبیلے کا شہر تھا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پر ہاتھ اٹھائے دعا فرما رہے تھے۔ دعا سے فارغ ہوئے تو فرمایا، اللہ کی پناہ اب زندگی اور موت تمہارے ساتھ ہے۔ اس سے انصار مطمئن ہو گئے کہ یعنی آپ وسلم واپس ہمارے ساتھ مدینہ جائیں گے۔ ان کا خوف جاتا رہا اور خوش ہو گئے۔ البتہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 19 روز قیام فرمایا اور اس دوران آثار اسلام کی تجدید کی، مکہ کو آثار جاہلیت سے پاک کیا، نئے سرے سے حرم کے ستون نصب کیے۔ آپ کے منادی نے اعلان کیا کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے گھر میں کوئی بت نہ چھوڑے بلکہ اسے توڑ دے۔ تو آج کل ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے اپنے گھروں میں بت رکھے ہوئے، تو ہم اللہ کے نبی کی سنت کو بھی نہیں دیکھتے کہ انہوں نے بت جو ہے وہ سارے ختم